من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وذاق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ السلام اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و احسان سے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی جناب خاص میں قبول و منظور فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان پاک 14 رمضان پاک ہے اور دوسرا عشرہ اپنی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پکار کر صبح و شام اپنے بندوں کو خبردار کر رہی ہے کہ دیکھو ایام معدودات، یہ رمضان کے جو دن ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، ان کی قدر کرو، صبح شام میرا ذکر کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، دین و دنیا کی برائیاں مجھ سے مانگو۔ تو یہ دوسرا عشرہ اس کا بھی چوتھا دن گزر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اس بابرکت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا جو فضل و برکات ہیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے اس جمعۃ المبارک میں چونکہ رمضان پاک کا مہینہ، اس میں ہماری کچھ یادگاریں ہیں، جس طرح کہ 3 رمضان پاک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، اس طرح 10 رمضان پاک یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم وصال ہے، 7 یا 8 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایت کے مطابق 17 رمضان پاک بھی آپ کا یوم وصال ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں 2 عظیم معرکے ہیں، ان کا بھی اس ماہ مبارک میں ظہور ہوا، قرآن پاک کا نزول بھی اس ماہ مبارک میں ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا۔ آج میں نے جو چیز بیان کرنی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی عظمتیں، بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، جن کا ظہور مختلف مقامات پر مختلف انداز سے ہوتا آیا اور ہوتا آ رہا ہے۔ تو 2 یادگاروں کا ذکر میں کروں گا انشاءاللہ۔ ایک تو 17 رمضان پاک یہ غزوہ بدر کا دن ہے، اور 20 رمضان پاک یہ فتح مکہ کا دن ہے۔ یہ دونوں بڑے خاص دن ہیں اور یہ وہ خاص دن ہے جنہوں نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا اور اسلام کو اللہ پاک نے نئی توانی، نئی روشنی اور نئی زندگی عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلے میں 17 رمضان پاک یہ غزوہ بدر کا دن ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جنگی مارکہ
کفار کے مقابلے میں پیش آیا، سرکار کا کیا عمل تھا اور رب نے کس طرح اپنے بندے کی مدد فرمائی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان فرماؤں گا۔ پھر مشکل در مشکل مراحل سے گزر کر جب فتح مکہ کا دن آیا تو اللہ پاک نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا عظمتیں اور کیا شانیں عطا فرمائیں، اس کا مختصر میں ذکر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مدینہ پاک تشریف لے آئے ہجرت کر کے، ابھی 16 یا 17 ماہ ہوئے کہ کفار مکہ نے یہ تجویز اور یہ سازش بنا ڈالی کہ مسلمان جو ہیں وہ تقویت پکڑ رہے ہیں، انہیں ایک ایسی ریاست مل گئی ہے کہ وہ روز بروز بڑھ رہے ہیں۔ کفار کا شروع سے ہی یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب بھی وہ مسلمانوں کو بڑھتا دیکھتے ہیں تو وہ اپنی سازشیں شروع کر دیتے ہیں اور مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوا اور اس پر جلدی کا یہ کام ہوا کہ ابو سفیان کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا تھا، تجارتی قافلہ آ رہا تھا۔ اس نے کفار کو کہا کہ میں نے مدینہ کے پاس سے گزر کر جانا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی ایک ایک لفظ پر غور کرتے جائیں کہ یہ ابو سفیان کافر تھا، اس وقت حضور کا دشمن تھا، حضور کو نہ ماننے والا تھا۔ غزوہ بدر کا وجہ جو بنی یہ ابو سفیان، انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کے پاس سے گزر کر آنے والا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مسلمان مجھ پر حملہ کر دیں، لہٰذا اس سے پہلے جنگ کی تیاری کرو۔ ابو جہل اور اس کا ٹولہ پہلے ہی یہ سازش بنا چکا تھا کہ ہمیں کو بہانہ ملے تو ہم مدینہ پاک پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر کروڑوں جانیں قربان ہم سب کی، تو آپ پر وہ پہلے ہی تیار تھا، اسے موقع مل گیا، اس نے ایک لشکر تیار کیا کہ چلو ایک بہانہ مل گیا، اسی بہانے ہم مدینہ پاک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور وہ جو نیت ہم نے کر رکھی ہے۔ اب ابو جہل جو ہے اس نے 1000 کا لشکر بنایا اور سیدھا خانہ کعبہ چلا گیا۔ خانہ کعبہ میں اس وقت 360 بت پڑے ہوئے تھے، جا کر کہنے لگا اے خانہ کعبہ کے رب، جو تجھے پیارا ہے اسے عزت دے دے، اور جس سے تو نفرت کرتا ہے اسے ذلیل کر دے۔ اسے کیا پتا کہ رب کو پیارا کون ہے، رب کو پیار کس سے ہے، رب کو محبت کس سے ہے۔ ابو جہل نے کہا ہے کعبہ کے رب، جو تجھ سے پیار کرتا ہے اور جس سے تو پیار کرتا ہے آج اس کو عزت دے دے، اور جو تجھ سے نفرت کرتا ہے اور جس سے تو نفرت کرتا ہے اس کو ذلیل کر دے۔ اب جو حق ہے وہ دشمن کی زبان بھی بولتی ہے، جھوٹے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، سچے کو بھی پتا ہوتا ہے میں سچا ہوں، جھوٹے کو پتا ہوتا ہے میں جھوٹا ہوں۔ اب قافلہ چل پڑا، سرکار کو جب یہ خبر ہوئی اپنے مسکین و غلاموں کو جمع فرمائے، لوگوں اسلام ہمیں آج یہ منبر اور یہ جو عزت افزائیاں ملی ہیں، یہ محراب اور یہ ایئر کنڈیشن اور یہ ساری عزتیں جو ہمیں ملی ہیں، کبھی غور تو کیا کرو جب یہ اسلام کا پودا لگ رہا تھا تو آپ اور آپ کے غلاموں نے کس طرح اپنا خون بہایا تھا۔ آج تو ہمارے پاس ایٹم بم بھی ہے، پھر بھی کام رہے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ انگریز کا جہاز ابھی اپنے ملک سے ہوتا ہے، ہمارا پیشاب پہلے نکل جاتا ہے، ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن جذبہ ایمانی نہ ہونے کے برابر ہے، ڈر جاتے ہیں۔ جب سرکار نے اپنے غلاموں کو جمع فرمایا، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، ہمارے پاس صرف خدا کی ذات ہے، ہمارے پاس وہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بتاؤ وہ آ رہے ہیں، ان کے پاس ہاتھی بھی ہیں، ان کے پاس اونٹ بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، طاقت میں وہ بڑھ کر ہیں، بتاؤ تم کیا رائے دیتے ہو، کیا کہتے ہو؟ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام، یا رسول اللہ آپ ہم سے ہماری رائے کو طلب کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت سیدنا صدیق پر اٹھے، فرمایا یا رسول اللہ اسلام کی خاطر مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑا تو کر دوں گا، اپنے گھر کو قربان کرنا پڑا تو کر دوں گا۔ حضرت عمر فاروق اٹھے، یا رسول اللہ ہم ہر چیز آپ کی خاطر قربان کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت مقداد کا جو بیان تھا جو آپ نے تقریر فرمائی،
حضور اس سے بڑے خوش ہوئے. حضرت مقداد اٹھے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم موسیٰ کی قوم نہیں کہ جب مشکل وقت آیا تو انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا جانے. خدا کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دے گے ہم سمندر میں کود جائیں گے. اگر آگ میں ہمیں کود جانے کا حکم دیں گے ہم آگ میں کود جائیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارا گھر برباد ہو گیا, ہمارے بیوی بچے یتیم ہو گئے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی کا نام زندہ رہے, اسلام کا نام زندہ رہے. جب سرکار نے حضرت مقداد کا یہ لفظ سنے تو آپ کا چہرہ بطحا کا چہرہ وہ کی طرح مہک اٹھا. آپ نے فرمایا اب خدا کی مدد آ کر رہے گی, اب خدا کی مدد آ کر رہے گی. اپنے جان نثاروں کا یہ ولولہ دیکھا, یہ جذبات دیکھے, یہ معاملات دیکھے. حضور کے ایک اور صحابی اٹھے, یا رسول اللہ اگر آپ کی خاطر, آپ کے حکم کی خاطر, اسلام کی خاطر اگر ہمیں کنویں میں بھی گرنا پڑا ہم کنویں میں گر جائیں گے, ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا یا اپنے غلاموں کے ایمان کو دیکھا. دیکھیں جب خدا سے عرض کرنا ہونا تو سب سے پہلے اپنے اندر جھانکا کریں کہ میرے اندر کیپیسٹی کتنی ہے, میرا ایمان کیسا ہے. پھر اس بارگاہ میں دعا کیا کریں. پلے کچھ نہ ہو تو رب سے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں, تو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں. پہلے خود جھانکا کریں میں کیا کر رہا ہوں, پھر میں خدا کے مانگوں. جب سرکار نے دیکھا کہ میرے غلام ایمان کا شاہ سوار ہے, میرے غلاموں کے ایمان کی شان بہت بلند ہے, آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام اب نہ اسلحے کی ضرورت ہے, نہ تلوار کی ضرورت ہے, نہ تیر کی ضرورت ہے. اب خدا جانے یا میں جانوں, اب خدا جانے یا میں جانوں. سرکار نے فرمایا تیاری کرو. اب ایک تلوار ہے, ایک گھوڑا ہے, 3-4 اونٹ ہیں, 4-5 نیزے ہیں اور 313 صحابہ کرام مدینہ پاک سے باہر نکل گئے. میدان بدر, میں نے وہ میدان بدر کی زیارت کی ہے اور وہاں کچھ پہاڑ سفید ہیں. وہاں کے لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ پہاڑ وہ ہیں کہ جب آسمان سے اللہ پاک نے فرشتے بھیجے تو جن پہاڑوں پر فرشتوں نے نزول کیا وہ سفید ہو گئے, وہ آج بھی سفید ہیں. یہ ان کی روایت ہے. باقی پہاڑ باقی کالے ہیں لیکن چند پہاڑ سفید ہیں میدان بدر میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کو جمع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تیار رہنا ہے, کل ہمارا مارکا ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میرے لیے ایک جھونپڑا تیار کیا جائے, ایک بندہ میرے ساتھ ہو اور ایک بندہ میرا دروازے کے اوپر پہرے دار بیٹھے. حضرت علی فرماتے ہیں سارے صحابہ کرام چپ ہو گئے. ایک صدیق اکبر اٹھے اور ایک حضرت مقداد اٹھے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ اندر میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور یہ آپ کا پہرا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ خلافت نے پوچھا لوگوں سب سے بہادر کون ہے, تو سب نے کہا حضور آپ شیر خدا ہیں, لا فتح الا علیہ لا سیف الا ذو الفقار, آپ سب سے بہادر ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, بدر کا میدان میں دیکھ رہا ہوں. جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے ساتھ جھونپڑے میں کون رہے گا تو کوئی نہیں اٹھا سوائے صدیق اکبر کے. علی کے نزدیک بہادر ہے تو ابو بکر صدیق ہے. ہم علی کو بہادر سمجھتے ہیں, علی ان کو بہادر سمجھتے ہیں. فرمایا یہ جھونپڑا تیار ہوا تو صف بندی ہوئی. سرکار نے فرمایا صف سیدھی کر. اب مختصر میں بیان کر رہا ہوں. صف سیدھی ہو گئی. آپ صف بیان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. ایک دن پہلے کی بات ہے, آپ نے اپنے صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائی کہ یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سرکار ساری رات دعائیں کرتے رہے. اللہ پاک نے 313 صحابہ کرام پر نیند طاری کر دی, وہ سو گئے تاکہ صبح فریش ہو گئے, لیکن اللہ کے نبی ساری رات جاگتے رہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کیونکہ اللہ کے نبی ساری امت کا نصیب ہے. بندہ سو جائے نصیب جاگتا ہو تو بندہ مار نہیں کھاتا. بندہ جاگ جائے نصیب مارے جائے تو بندہ مار کھا جاتا ہے. فرمایا کیونکہ اللہ کے نبی سارے مسلمانوں کا نصیب ہے اور نصیب جاگ رہا. ساری رات سرکار جاگتے رہے. صحابہ کرام سو گئے. صبح کی نماز ہوئی. سرکار نے جماعت فرمائی. فرمایا صف سیدھی کر لو.
صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، ادھر کفار کا لشکر لگ رہا ہے، 1000 جمع غفیر ہے، اونٹ بھی ہیں، تیر بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، ہر چیز موجود ہے۔ ادھر 313 ہے، 1-2 تلوار ہے، 4-5 نیزے، 1-2 گھوڑا ہے، 2-4 اونٹ ہیں، باقی کسی کے پاس پورا لباس بھی نہیں ہے، صرف اللہ اس کے رسول کی نسبت ہے، سبحان اللہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ڈیرا لگایا، آپ نے اپنے غلاموں کی صفوں کو سیدھا فرمایا، صفیں سیدھا فرماتے فرماتے حضور کے ایک صحابی تھے حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ چھڑی کے ساتھ سیدھی فرما رہے تھے، وہ صف سے ذرا باہر نکلے ہوئے تھے، سرکار نے چھڑی کے ساتھ ان کو پیچھے دکھیلا، فرمایا سواد صفیں سیدھی کرو، جو قوم اپنی صفیں سیدھی نہیں کرتی وہ شکست کھا جاتی ہے، فرمایا صفیں سیدھی رکھا کرو۔ اب انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھڑی لگی ہے، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، جنگ کا وقت ہے اور یہ حضرت سواد نے کیا کیا۔ اب وہ عادل، اگر کسی نے عدل دیکھنا ہے تو شان محمدی کو دیکھ لے، اگر کسی نے انصاف دیکھنا ہے تو نبوت کے گھر سے دیکھ لے کہ انصاف کرنا ہو۔ آج تو کہتے ہیں نہیں جی صدر صاحب کو استثناء ہونا چاہیے، وزیر اعظم کو کالا کر بھی لے اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، اگر کوئی وزیر جو ہے وہ گند ڈال دے اسے کچھ نہیں کہنا چاہیے، انہیں استثناء دینا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی مخلوق نہیں، وہ غیر مخلوق ہے، کوئی جانور ہے جن سے حساب و کتاب نہیں ہونا چاہیے۔ آؤ اللہ کے نبی کا میں تمہیں اسوہ بتاتا ہوں، خدا کی قسم 313 صحابہ کرام ہیں اور آپ کو صدر نہیں ہے، آپ کو وزیر اعظم نہیں ہے، آپ کسی کو پارٹی کے عہدے دار نہیں ہیں، آپ اللہ کے نبی کے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ آپ حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں چھڑی کہاں لگی؟ فرمایا میری کمر پر لگی۔ حضور نے اپنی قمیص کو اتار دیا، آپ نے فرمایا دو چھڑی پکڑو، جتنا میرے مارا ہے تم بھی مار۔ اب وہ سرکار سے چمٹ گئے اور سرکار کی کمر کو بوسہ دینا شروع کر دیا۔ حضور کے صحابی تھے، انہیں پتا تھا کہ ہم نے معاملہ کس طرح کرنا ہے۔ فرمایا یہ تم کیا کر رہے؟ فرمایا یا رسول اللہ جنگ ہونی ہے، پتہ نہیں واپس آنا کہ نہیں آنا، پتا ہے واپس آنا کہ نہیں آنا، لیکن میں نے سنا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی نبی کے جسم کو چھو لیا یا نبی نے اس کے جسم کو چھو لیا، جہنم کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ فرمایا جنگ ہونے والی ہے، پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، جی چاہتا ہے کہ میرے ہونٹ آپ کی کمر کو چھو لیں، مہر نبوت کا بوسہ لے لیں۔ سرکار نے ان کے لیے دعائیں فرمائیں، صفیں سیدھی ہو گئی، کفار کا لشکر بھی سامنے ہے، 313 مجاہد بھی سامنے ہے، ترتیب بن گئی۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب صفیں سیدھی ہو گئی، سرکار نے ہمیں سمجھا لیا کیا کرنا ہے، کس طرح لڑائی ہونی ہے، کس طرح معاملات ہونے ہیں۔ پہلے جزوی لڑائی ہوئی، ادھر تھے حضرت علی مرتضیٰ، حضرت امیر حمزہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے عتبہ شیبہ ولید آئے، ان تینوں نے ان تینوں کا خاتمہ کر دیا۔ اب کفار نے دیکھا کہ اگر اکیلے اکیلے لڑائی ہوگی تو یہ تو مار دیں گے، گمسان کی لڑائی لڑتے ہیں، ایک دم لڑائی لڑتے ہیں تاکہ تو فیصلہ ہو جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب لڑائی شروع ہو گئی انہوں نے حملہ کر دیا، سارے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں بھی گھس گیا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب لڑائی شروع ہو گئی اور آپس میں مسلمان اور کفار گتھم گتھا ہو گئے، کوئی نہیں پتہ چل رہا کیا ہو رہا ہے، فرماتے ہیں سرکار نے مصلی بچھایا اور خدا کے حضور دعائیں کرنا شروع کر دی، آنکھوں سے آنسو روا ہیں، اور آپ اس قدر گرے افزاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ بار بار آپ کی چادر مبارک اتر جاتی ہے، بار بار آپ کی چادر مبارک اتر جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق کو فرماتے ہیں میں بار بار آپ کو پکڑتا ہوں، لیکن ایک دعا جو سرکار نے فرمائی وہ لرزا دینے والی تھی۔ حضور نے فرمایا یا رب العالمین جو کچھ میری طاقت جو کچھ تو نے عطا فرمایا میں نے تیرے بندوں کو تیار فرمایا، 313 صحابہ کرام میں نے جمع فرمائے، اگر آج ان کو شکست ہو گئی قیامت تک کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، قیامت تک تجھے کو سجدہ کرنے والا نہیں ہوگا، قیامت تک تیری نماز پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی کو اختیار تھا، وہ کہہ سکتے تھے۔ اللہ پاک نے جب اپنے نبی کی اس آواز کو سنا
تو فرمایا جبرائیل کیا کہ دیکھ رہے ہو، جاؤ فرشتوں کو لے کر جاؤ، میرے نبی کی غلامی میں حاضر ہو جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ فرمایا جاؤ 3,000 فرشتوں کا لشکر لے کر جاؤ اور میرے نبی کی مدد کو پہنچو۔ حضرت اللہ تعالیٰ کے حضور نے، اللہ کے نبی نے بار بار یہ دعائیں فرمائی، یا پروردگار عالم اگر یہ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری نماز پڑھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ اللہ کو بھی اپنے نبی کے فرمان کا پاس تھا، یہ جو ہمیں خدا ملا ہے نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے، قرآن ملا ہے تو نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے، ہر چیز ملی ہے تو سرکار کے صدقے ملی، تو اللہ کے فرشتے آ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا حبیب یاد کرو جب آپ مجھے یاد کر رہے تھے، اور میں نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ میرے نبی کی مدد کو فرشتے لے کر پہنچو۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں تلوار کوئی نہیں ہوتی تھی، ہم کسی کی گردن کو پکڑتے، گردن کو پکڑنے سے پہلے اس کی گردن ساتھ سے جدا ہو جاتی۔ خدا کی مدد اس طرح آ گئی۔ حضور اپنے خیمے سے باہر نکلے، آپ نے فرمایا ابو بکر فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا، فلاں کافر اس جگہ مرے گا۔ یہ ہے علم نبوت، مرنے کا بھی پتہ ہے کہ فلاں کہاں مرے گا۔ کئی شانوں کا ظہور ہو گیا، فرمایا فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، میرا فلاں صحابی یہاں شہید ہوگا، فلاں صحابی یہاں شہید ہوگا، فلاں صحابی یہاں شہید ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار کی حالت جلال میں تھی، کبھی یوں تشریف لے کر جاتے، کبھی یوں تشریف لے کر جاتے، کبھی یوں تشریف لے کر جاتے۔ آپ فرماتے ہیں ہم کھڑے ہیں تو حضور کے ایک صحابی آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ، حضرت اوقاشا رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ تلوار انہی کے پاس تھی، یہاں ایک اور صحابی تھے ان کے پاس تھی۔ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو میرے پاس تلوار تھی وہ ٹوٹ گئی ہے، اب میں کیا کروں؟ پاس ہی چھڑی پڑی ہوئی تھی، سرکار نے فرمایا اس کے ساتھ لڑو۔ اب ایک بندے کے پاس تلوار ہو، ایک بندے کے پاس چھڑی ہو، وہ صحابی رسول نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ان کے پاس تلواریں ہیں آپ مجھے چھڑی دے رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا کہ یہ چھڑی ہے اسے پکڑو اس کے ساتھ لڑو۔ حضرت اوقاشا نے ایک لمحہ تاخیر نہیں فرمائی، چھڑی کو پکڑ نکل پڑے۔ چھڑی کو پکڑنے کی دیر تھی کہ اللہ پاک نے اس چھڑی کو بھی تلوار بنا دیا، اس چھڑی کو بھی تلوار بنا دیا۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار، اب بھی فضائے بدر تو پیدا کرو۔ اگر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ایمان پیدا ہو تو آج بھی باغ بن جاتی ہے، ہمارے ایمان کی کفیت وہ دے دی۔ تو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی آ سکتے ہیں۔ تو پھر وہ چھڑی تلوار کیسے بن گئی؟ وہ ایسے بن گئی کہ ان لوگوں نے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا، سب کچھ داؤ پر لگا دیا اور کچھ نہیں دیکھا۔ اب وہ تلوار کو سرکار نے الاون کا نام دیا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ پاک تک حضرت اوقاشا جتنی جنگوں میں شریک ہوئے اسی تلوار کے ساتھ شریک ہوئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں لڑتا پھر واپس آتا، لڑتا پھر واپس آتا، دیکھتا سرکار سجدے میں پڑے ہوئے دعائیں فرما رہے ہیں، واپس آیا پھر گیا دعائیں فرما رہے ہیں، جب چھٹی بار آیا پھر گیا تو اللہ پاک نے اپنے غلاموں کو فتح عطا فرمایا۔ جب سرکار کو یہ معجزہ جاں فضا ملا، صحابہ کرام کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کی فضائیں بلند ہو گئیں اور سرکار کو علم ہو گیا کہ اللہ پاک نے فتح نصرت عطا فرمائی، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر سجدہ کیا، یا پروردگار عالم میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں، میں کس منہ سے، عطا نہ ہو تو پھر بھی اس سے، عطا ہو تو پھر بھی اس سے دعا ہے۔ فرمایا میں کس منہ سے تیرا شکر ادا کروں جو کرم تو نے اپنے بندہ خاص پر کیا ہے کہ ہم جیسے غریبوں کو مسکینوں کو فتح عطا فرمایا۔ تو سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے غلاموں کو مبارکباد دی۔ 313 یہ پہلا مارکہ ہے، قرآن پاک نے اس مارکے کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا، جب حق بھی واضح ہو گیا باطل بھی واضح ہو گیا، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور صحابہ کرام کے ایمان کی عالم تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کے بیٹے حضرت محمد بن ابی بکر وہ کفار مکہ میں تھے، وہ ادھر سے لڑنے کے لیے آئے تھے۔ بعد میں جب یہ مسلمان ہو گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی سے کہنے لگے ابا جان آپ میدان بدر میں کئی بار میرے سامنے آئے، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا تو نے تو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، خدا کی قسم ایک بار تو میرے سامنے آ جاتا میں تیرے اتنے ٹکڑے کرتا جس طرح کسی کافر کو کرتا۔ یہ عالم تھا، اگر اسلام سے محبت کرنی ہے تو پھر اس طرح کرنی ہے، اگر اپنے نبی سے پیار کرنا ہے تو اس طرح کرنا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر ایک بار آ جاتا اتنے ٹکڑے کر دیتا کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کون ہے۔ تو فرمایا ابو جہل بھی مارا گیا، وہ چھوٹے بچے حضرت معوذ اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ چھوٹے بچے یہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی جنگ میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم بچے ہو، تم چھوٹے ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، کشتی کرنا شروع کر دی۔ فرمایا یا رسول اللہ دیکھیے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں۔ سرکار کو یہ ادا پسند آئی، آپ نے فرمایا ان چھوٹوں سے اللہ تعالیٰ کسی بڑے دشمن کو ہلاک فرما دے۔ اب یہی دو بچے جنہوں نے اپنے ایمان کا مظاہرہ اس طرح کیا، اس حضور کی امت کے فرعون ابو جہل کو انہی دو بچوں نے مارا، انہی دو بچوں نے مارا۔ اور یہ جن کے جو بڑے بھائی تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ لڑتے لڑتے میرا بازو کٹ گیا، بازو کٹے کے ساتھ میں لڑتا رہا۔ جب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا بازو آڑے آ رہا ہے تو میں نے اپنے بازو کو جو ایک آنکھ کے ساتھ ٹنگا ہوا تھا میں نے خود اتار دیا اور میں نے رکھ لیا۔ جب لڑائی کے سے میں فارغ ہوا تو میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب دیکھیں کہ بازو بھی کٹا ہوا اور بازو لے کر سرکار کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرا بازو کٹ گیا۔ فرمایا صبر کرو تو اچھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ بازو بھی چاہیے جنت بھی چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب سے یہ دعا مانگا کرے یا اللہ دے بھی جائیں تو پوچھے بھی نہ، وہ قادر ہے پوچھن کا ہے نہ میں حساب دیں جو گا نہ تو حساب دیں گا، عدل کریں تو تھر تھر کمبا پوچھیے شان والے، فضل کریں تو بخشے جاؤں ساڑھے سے منہ کالے۔ سبحان اللہ۔ ہم سارے اس کی بارگاہ میں منہ کالے، کوئی ہے جو حساب دے؟ 4 تراویاں پڑھ کے ہم یہ نہ سمجھے نے بڑا تیر مار دیا، صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنے سے یہ نہ کہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ استغفر اللہ، بڑے بڑے ہٹے کٹے لوگ جی ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بازاروں میں ٹائم پاس کر رہے ہیں، تو خدا آپ بھی باز آ جاؤ۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں وقت نہیں ملا، رب تو وقت دے رہا ہے، رب تو وقت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے، تو یہ نہ سمجھے ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے۔ اس کے کرم کو بھی دیکھیں کہ تمہاری شہری افطاری کو کس طرح روک کے دے رہا ہے۔ فرمایا کہ حضرت تو جب وہ کرم کرتا ہے تو ہم ہر کوئی اس کی بارگاہ میں منہ کالا ہے، وہ کرم فرماتا ہے، وہ مہربانی فرماتا ہے۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ جنت بھی چاہیے بازو بھی چاہیے۔ فرمایا لاؤ، بازو لگائے اوپر اپنا لعاب دہن لگایا، جب لعاب دہن لگایا جوڑ دیا۔ اب پتہ نہیں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں، کتنی انتڑیاں ہوتی ہیں، یہ ڈاکٹر صاحبان بہتر جانتے ہیں، لیکن سرکار کو اللہ پاک نے حکیم بھی بنایا تھا، جوڑ دیا۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں دوسرا بازو کم قوت والا جو لعاب دہن والا ہے اس میں زیادہ قوت ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں اور بڑا مزے لے لے کر یہ واقعہ سنایا کرتے تھے، فرمایا میری آنکھ پر تلوار لگی، میری آنکھ پر ڈھیلا باہر آ گیا، میں سرکار کی بارگاہ میں ڈھیلا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تمہیں کلمہ سکھانے آیا ہوں، میں تمہیں قرآن پڑھانے آیا ہوں، میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، آنکھیں جوڑنے تھوڑی آیا ہوں۔ لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ ہمارا نبی حکیم بھی ہے، اس کے دعا میں بھی شفا ہے، اس کے پسینے میں بھی شفا ہے، اس کی جسم میں بھی شفا ہے۔ تو فرمایا کہ جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے فرمایا صبر کرو تو اچھا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آنکھ بھی چاہیے، جنت بھی چاہیے، سب کچھ چاہیے۔ ڈیلے کے پیچھے لعاب دہن لگایا، وہیں جوڑ دیا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں دوسری آنکھ کو کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی تھی، لیکن جس آنکھ کو لعاب دہن سے نسبت تھی وہ آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی، وہ آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی۔ تو فرمایا دوستو اس طرح پھر مدد اور نصرت آئی، کب آئی؟
جب صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے ہم کود جائیں گے، اگر کنویں میں گرنے کا حکم دیں گے ہم کود جائیں گے. تو یہ تھا بدر. اب بدر والوں کو 313 صحابہ کرام ہیں تو ان کو مقام کیا ملا؟ حضور خوش ہو گئے، یا رسول اللہ خوشی مبارک ہو، فتح بھی ہو گئی. فرمایا اللہ پاک نے مجھے خوشخبری دی ہے. ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو جو میدان بدر میں صحابی شریک ہوا ہے اب اس کے بعد جو مرضی کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اللہ پاک ان سے راضی ہی راضی ہے. اللہ پاک ان سے راضی ہی راضی ہے. صحابی اٹھے کہ یا رسول اللہ نماز بھی نہ پڑھے، پر میں جیسے تمہاری مرضی ہو. رب نے رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. جب رب ایک مرتبہ راضی ہو جائے پھر ناراض نہیں ہوتا. اس نے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں راضی. اب جب دوسرے دن صبح کی اذان ہوئی، وہی صحابی رسول دروازے اذان ہوئی، اذان بلالی ہوئی، دروازہ توڑا پھیلاتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے. آپ نے فرمایا آپ نے تو نماز کی چھٹی لے لی تھی. فرمایا حضور شرم آتی ہے، جو تربیت آپ نے فرمائی اس کو کیسے بھول جائیں، اور آپ اتنا کرم فرمائے اور ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں بھول جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا کام ہے بندہ نوازی کرنا، بندے کو ادا کرنا. ہمارا بھی کام ہے کہ اس کی بارگاہ میں سجدہ ریزیاں کر. فرمایا سب کی بخشش ہو گئی. 313 صحابہ کرام سب کی بخشش ہو. تو یہ وہ یوم الفرقان ہے کہ جس کا پہلا مارکا اور جو وہ فتح مکہ ہوا وہ 20 رمضان پاک کو ہوا. 20 رمضان پاک کو اللہ پاک نے سارے غم، ساری پریشانیاں، ساری درد، ساری مصیبتیں، ساری مشکلات، کفار کا سارا غرور و تکبر، ان کی ساری بڑائی محمد عربی کے قدموں کے تلے رکھے. حضور علیہ السلام 10,000 کا صحابہ 10,000 صحابہ کرام کو لے کر 10 ہجری کو 9 ہجری کو آپ جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور 10,000 کا صحابہ کرام کا لشکر ہے. یہ پہلا لشکر ہے بہت بڑا. کفار بے بس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے سارے مر گئے، سارا غرور و تکبر بھی ختم ہو چکا ہے. رمضان کا مہینہ ہے. ایک مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام تکلیف میں مبتلا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، شدید گرمی ہے. آپ نے فرمایا افطار کرو. بعض لوگوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں کوئی بات نہیں ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. فرمایا آج جو افطار کرے گا وہ میرا ہے، جو روزہ رکھے گا وہ میرا نہیں. فرمایا میرے حکم کی تعمیل کرنا یہ اسلام ہے، اپنی بات منوانا اسلام نہیں ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے. فرمایا آج جو افطار کرے گا وہ میرے حکم پر ہے اور جو روزہ رکھے گا وہ نافرمان ہے. سبحان اللہ. تو حضور علیہ السلام آپ نے فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے. آپ نے فرمایا ان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم آ رہے ہیں. ہم اچانک جائیں گے، کسی کو کوئی نقصان نہیں دینا، سیدھے خانہ کعبہ جائیں گے، وہاں جا کر نماز پڑھیں گے، بتوں خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کریں گے، اسے توحید کا مرکز بنائیں گے، اسے پاک اور صاف کریں گے. کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. حضور کے ایک صحابی تھے، ان کا بال بچہ مکہ میں تھا، حضرت حاتم بن ابی بلتع. انہوں نے ایک عورت کو لکھ بھیجا، ایک عورت کو ایک روکا بنا کے کہ تم میرے گھر والوں کو جا کر بتاؤ کہ اپنا بچاؤ کریں کہ اللہ کے نبی 10,000 کا لشکر لے کر آ رہے ہیں، تو کوئی ایسی بات نہ کریں کہیں نقصان نہ ہو جائے، اور اہل مکہ کو بتا دیں. حضور کریم ہے، حضور قتل و غارت نہیں کریں گے لیکن بتا دیں ان کو. یہ حضور کے صحابی تھے اور بدری صحابی تھے. اب جب سرکار کو اس بات کا علم ہو گیا تو آپ نے حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بھیجا. آپ نے فرمایا ایک عورت ہے وہ ہمارا راز لے کر جا رہی ہے مکہ کی طرف، اسے روکو، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے آؤ. اب حضرت علی مرتضیٰ دیگر صحابہ کرام جب وہاں پہنچے اس عورت نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بولتی ہے، اللہ کا نبی سچ بولتا ہے. فرمایا جہاں بھی ہے اپنا طرف سر قلم کر دیں. اس نے نکال کر دے دیا اور سرکار کی بارگاہ میں حاضر وہ خط حاضر ہوا. حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شرمساری کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حضرت عمر فاروق اٹھے، یا رسول اللہ
حکم دے تو ابھی ان کا سر قلم نہ کر دیں, ان کو ختم کر دیں. فرمایا نہیں عمر فاروق یہ بدری صحابی انہوں نے تمہارے ساتھ بدر کی جنگ لڑی ہے, اور وعدہ رب کا یہ ہے کہ بدر والوں سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس نے معاف کر دیا, اگر کوئی اور غلطی کرتا تو سزاوار تھا. یہ بدری صحابی ہے, اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں, اس کو معاف کر دیا. اس سے کوئی پوچھے نہ, اس کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. اب مکہ میں داخل ہوئے. صحابہ کرام فرماتے ہیں اب کوئی بڑے سے بڑا لشکر والا جس کو تنگ کرنے والے لوگ ان پر جو ہے فتح حاصل ہو جائے, وہ لوگ جو سرکار کے رستے میں کانٹے بچاتے تھے, اوپر اجڑیاں پھینکتے تھے, ان پر فتح حاصل ہو رہی, کوئی اور ہوتا وہ تیگ کر دیتا. ابو سفیان کو پتہ لگا, جو میدان بدر کی سب سے بڑی وجہ تھی, اس کو پتہ لگا. اس نے کہا اب میں کیا کروں. وہ حضرت عباس حضور کے چچا کے پاس گیا, کہنے لگا کہ اب میں کیا کروں, میں سرکار پر ایمان لانا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں میں سرکار پر ایمان لے آؤں. میں سمجھ گیا ہوں یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے لشکر, یہ بادشاہی نہیں بلکہ نبوت ہے. سبحان اللہ. اگر بادشاہ ہوتے تو ہم ان کو ختم کر چکے ہوتے, بدر میں ختم کر چکے ہوتے, احد میں ختم کر چکے ہوتے, خندق میں ختم کر چکے ہوتے. اگر بادشاہ ہوتے, یہ بادشاہ نہیں, یہ اللہ کے رسول ہے. میں گواہی دیتا ہوں, لیکن میں کروں کیا, اگر سامنے گیا تو کہیں مجھے قتل نہ. تو حضرت عباس نے پتہ کیا مشورہ دیا, سبحان اللہ. حضرت عباس نے فرمایا میرے آقا بڑے کریم ہیں, وہ بدلہ نہیں لیتے, یہ تمہاری بھول ہے, یہ تمہاری بھول ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کے سامنے وہ جملہ کہنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کہے. حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ نے پتہ لگ گیا نا کہ یہ میرے بھائی ہیں, اور آپ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے, پتہ لگ گیا کہ وہی میرے بھائی ہیں جنہوں نے آج سے 40 سال پہلے مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا, اور میرا والد میری وجہ سے نابینا ہو گئے ہیں, تو یہ وہی میرے بھائی ہیں. تو بھائی نے کہا اے یوسف کچھ بھی ہے تو ہمارا بھائی, اور ہم تم سے وہی توقع رکھتے ہیں جو بھائی اپنے بھائی سے توقع رکھتا ہے. فرمایا یہ سرکار سے کہنا, سرکار نرم پڑ جائیں گے. اب ابو سفیان حاضر ہوا حضور کی بارگاہ میں, کہنے لگا یا رسول اللہ کچھ بھی ہیں, آپ بھی بنو ہاشم ہیں, ہم بھی بنو ہاشم ہیں, آپ بھی ہمارے بھائی ہیں, ہم آپ کے بھائی ہیں. یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا. اب صحابہ اکرام کی تلواریں میان سے نکل چکی تھی. سرکار نے فرمایا رک جاؤ, ان پر تلوار نہیں چانی, آج اس کا غرور و تکبر میرے پاؤں کے نیچے ہے. فرمایا میں تمہارے ایمان کو قبول کرتا ہوں اور میں تمہیں شرف صحابیت دیتا ہوں. صحابی رسول بن گئے. فرمایا سنو میں دیتا بھی ہوں, معاف بھی کرتا ہوں, عطا بھی کرتا ہوں. فرمایا ابو سفیان ابھی تو مسلمان ہوا ہے, میری معافی کی وجہ سے جا کوئی کافر تیرے گھر میں دال ہو جائے وہ بھی امان میں ہے, وہ بھی امان میں ہے, اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. اب وہ سفیان کے کافروں کو پکڑ پکڑ کر اپنے گھر میں لانے لگے. دیکھو جو میرے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان ہے, امان ہے. سرکار خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور خانہ کعبہ کو وضو سے پاک کیا گیا. جب خانہ کعبہ پاک ہو گیا تو حضور کی اہل بیت کی مرضی یہ تھی کہ آج خانہ کعبہ میں چونکہ پہلی اذان ہونی ہے تو حضور کے خاندان کا کوئی فرد اذان دے. حضرت عباس آگے بڑھے, حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ, سب کی خواہش یہ تھی. تو سرکار نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا میرا بلال کہاں ہے, فرمایا میرا بلال کہاں ہے. سبحان اللہ. جب کوئی 4 کا اوپر بیٹھ جائے نا تو بھول جاتا ہے. فرمایا میرا بلال کہاں ہے. حضرت بلال آئے. فرمایا بلال کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان کرو, کعبے کی چھت پر توحید کا اعلان کرو. آج تک کعبے کی چھت پر توحید کا کلمہ نہیں بولا گیا, آج پڑھو اللہ اکبر اللہ اکبر, تاکہ کعبے کو بھی پتا چلے کہ مجھے صاف کیا ہے تو محمد عربی نے. سبحان اللہ. یہ بھی میرا احسان مند رہے. فرمایا کہ کعبے کی چھت پر اذان ہوئی, گویا کہ اللہ کے نبی نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ نبی کے نزدیک کوئی گورا, کوئی کالا, کوئی کالا تو گورا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جو نبی کی بارگاہ میں جس طرح معزز ہے اسی طرح معزز ہے. کعبے کی چھت پر جب اذان بلالی گونج اٹھی
تو سارے کفار پر نظرداری ہو گیا، آئے معافی مانگنے کے لیے۔ سرکار ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں، ہر ایک کو معاف کر رہے ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ وہ ڈر کی وجہ سے بھاگ گیا ہے، اس کی زوجہ آپ کے پاس آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دشمن رسول کی بہو ہوں اور دشمن رسول کا بیٹا اکرمہ بھاگ گیا ہے خودکشی کرنے کے لیے، اگر وہ معافی مانگے تو معاف کر سکتے ہیں؟ فرمایا آج اسے بھی معافی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ وہ تو بھاگ گیا، کوئی نشانی دے۔ سرکار نے اپنی چادر مبارک اتار دی، فرمایا جاؤ یہ میری چادر لے جاؤ، اور اکرمہ کو ہو گیا اللہ کے نبی نے تمہیں معاف کر دیا۔ اب وہ دریا میں کودنے کا قریب تھے، جب اپنے زوجہ کو دوڑتے ہوئے دیکھا، معافی نامہ سرکار کی چادر کی شکل میں دیکھا، تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں یہ التجا کرنا چاہتا ہوں، میں وہ تھا جو آپ کے رستے میں کانٹے بچاتا تھا، میں وہ تھا جو آپ پر گندگی پھینکتا تھا، یا رسول اللہ مجھے سب کی معافی ہے۔ آپ نے فرمایا میں سب کی معافی دیتا ہوں۔ فرمایا پہلے بغض رسول میں میری زندگی گزری ہے، اب محبت رسول میں میری زندگی۔ سبحان اللہ۔ تو انقلاب آ گیا فتح مکہ کے بعد، اور آپ نے تاریخ انسانیت کو یہ سبق دیا کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ تلوار سے یہ اسلام پھیلا ہے، نہیں، یہ زبان مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ سے پھیلا ہے۔ تو فتح مکہ ہو گیا، خانہ کعبہ پاک ہو گیا۔ فرمایا کعبہ آج کے بعد قیامت تک تیرے اندر بت پرستی نہیں ہوگی، تیرے اندر شرک نہیں ہوگا، تیرے اندر ایک خدا کے علاوہ کبھی دوسرے خدا کو سجدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دو مارکے تھے، غزوہ بدر اور فتح مکہ، اس کے بارے مختصراً میں نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ مبارک کی برکت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔